الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو منافقین کی قبیح حرکات سے متعلق جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا اور فرمایا فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ اے نبی، فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اگر اللہ تبارک و تعالی تمہیں مدینۃ المنورہ لوٹا دے ان کے درمیان دوبارہ، یعنی غزوہ تبوک سے فارغ ہو جاؤ، فارغ ہونے کے بعد تبوک سے تمہیں اللہ تبارک و تعالی مدینۃ المنورہ صحیح سالم لوٹا دے ان کے درمیان، یعنی اہل نفاق کے درمیان جو پیچھے رہ گئے تھے۔ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تمہارے آنے کے بعد، لوٹنے کے بعد شاید تم سے یہ اجازت لیں تمہارے ساتھ اگلی غزوے میں، اگلی جنگ میں شرکت کے لیے۔ غزوہ تبوک میں شرکت کرنے سے انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا، تمہارے ساتھ شرکت نہیں کی، تم نے غزوہ تبوک میں شرکت کیا، اب جب تم مدینہ منورہ لوٹ کر کے آؤ تو ہو سکتا ہے اور عین ممکن ہے فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، کہ اگلی جنگ کے لیے، غزوہ تبوک کے بعد جو دوسری جنگ پیش آئے گی، تمہیں اگر موقع ملے گا تو شاید ممکن ہے کہ یہ اہل نفاق تم سے اس غزوے میں شرکت کے لیے اجازت لیں، اجازت طلب کریں کہ آپ ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم آپ کے ساتھ اس اگلی غزوے میں شرکت کریں۔ فَقُلْ، اے نبی، تو ان کو جواب میں کہہ دینا لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تم اب کبھی بھی لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، میرے ساتھ کبھی بھی نہیں جا سکتے، میرے ساتھ شرکت کرنے کی کبھی کوئی گنجائش نہیں ہے اب۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور اسی طرح اب تمہیں کوئی اجازت نہیں کہ تم میرے ساتھ شرکت کر کے میرے دشمنوں سے لڑو۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں منع کیا گیا انہیں؟ اللہ نے اس کی وضاحت کی آگے، اِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم پہلی دفعہ یعنی غزوہ تبوک میں جانے سے تم نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا، اور پیچھے رہ جانے پر تم راضی رہے، فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو تمہیں سزا ہے کہ اب اگر تم اجازت لے رہے ہو تو تمہیں اجازت نہیں، بلکہ تم فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، جو دوسرے پیچھے رہ جانا جن کا حق ہے، عورتوں کا، چھوٹے بچوں کا، بوڑھوں کا، ضعیف کا، تم انہی کے ساتھ کیا ہے، بیٹھے رہو۔ تمہارا شمار مردوں میں نہیں ہوگا بلکہ تمہارا شمار انہی عورتوں میں، اور جن کا رہ جانا پیچھا ان کا حق ہے، مجبوری ہے، تم انہی کے ساتھ رہو، تمہارا شمار انہی میں ہوگا، کیونکہ تمہاری جو حرکت تھی کہ غزوہ تبوک میں شرکت کرنے کے بجائے تم اپنے آپ کو پیچھے رکھو، یہ مرد حضرات کی حرکت نہیں ہوتی، اور جسے کہتے ہیں اہل ایمان کی حرکت نہیں، بلکہ جو ایمان کا کمزور ہے ان کی، یا جس کے ساتھ کوئی مجبوری ہے، عورت ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جو جنگ میں شرکت نہیں کر سکتے، یہ ان کی حرکت یا ان کا عمل ہو سکتا ہے، یہ تمہارا عمل نہیں۔ لیکن تم پیچھے رہ جانے سے اپنے آپ کو تم نے راضی کیا اس موقع پر، تو آج اگر تم اجازت لے رہے ہو تو تمہیں اجازت نہیں، بلکہ تم انہی کے ساتھ کیا ہے، پیچھے رہ جا اور انہی کے ساتھ کیا ہے، بیٹھے رہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تعلیم دے دی گئی کہ اب غزوہ تبوک کے بعد اگر انہوں نے مستقبل میں کسی بھی غزوے میں شرکت کی اجازت لی، تمام وہ لوگ جو جھوٹے عذر اور نفاق کی بنا پر غزوہ تبوک میں شرکت کرنے سے پیچھے رہ گئے تھے، اگر انہوں نے اب آگے چل کر
کسی بھی غزوے میں شرکت کی اجازت لی تو ان کو شرکت کا موقع نہ دیا جائے، کیونکہ اگر یہ شرکت کریں گے بھی تو تمہارا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ان کے طرف سے تم تک کیا ہے صرف شر ہی پہنچے گا، اور جو ہے کچھ نہیں پہنچے گا۔ اسی لیے ان کو آگے مستقبل میں کبھی بھی کیا ہے اجازت نہ دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مزید اور فرمایا انہی منافقین کے بارے میں سورہ توبہ میں، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ اس آیت میں یا ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل نفاق کی جو قبیح حرکات تھی، اس کا کیا نتیجہ اور اس کی کیا سزا انہیں بھگتنا پڑا دنیا ہی میں، اس کا ذکر ہے۔ فرمایا اللہ نے وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اگر کوئی سورت نازل ہو جاتی، وحی الہی کا نزول ہوتا نبی پر، کوئی حکم وحی کے ذریعے آتا کہ ان آمنوا باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، وجاہدوا مع رسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد، قتال، غزوے میں، جنگ میں شرکت کرو، تو آیت اگر اس قسم کا حکم لے کر نازل ہو، استأذنک اولو الطول منہم، تو یہ اہل نفاق جو ان میں صاحب حیثیت ہے، صاحب مال ہیں، یہ تم سے اجازت لیں گے اور کہیں گے ذرنا نکن مع القاعدین، آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ مدینۃ المنورہ ہی میں رہیں، آپ کے ساتھ شرکت نہ کریں۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، یہ اس پر راضی رہے کہ یہ خوالف کا ساتھ دیں۔ خوالف سے مراد ادھر جو معقول عذر اور معقول مجبوری کی بنا پر پیچھے رہ گئے، جیسے کہ مدینہ منورہ میں غزوے میں شرکت کرنے سے جو پیچھے رہ جاتے، اللہ کے رسول اجازت دیتے، خود قرآن مجید میں اجازت ہے کہ کوئی لنگڑا ہو، کوئی مریض ہو، کوئی اندھا ہو، اور اسی طرح کوئی اور جو ہے خاص ایسا مرض ہو کہ غزوے میں شرکت کرنا مشکل ہو، عورتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عمر دراز ہیں، یہ خوالف ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں اور ان پر کوئی مؤاخذہ نہیں۔ تو یہ اہل نفاق، ان کے ساتھ رہنا جو خوالف ہیں، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، اس پر یہ راضی تھے۔ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، انجام کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر کیا ہے مہر لگا دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ کیا مہر لگا دی اللہ تبارک و تعالی نے؟ یعنی ان کا دل پتھر کے مانند ہو گیا، سخت ہو گیا، اور جب دل سخت ہو جائے تو حق کو قبول کرنے کی بجائے حق کو آسانی سے رد کر دیتا ہے۔ دل جب پتھر ہو جائے تو حق کو باطل سمجھتا ہے اور باطل کو کیا ہے حق سمجھنے لگتا ہے۔ ہدایت کا راستہ ختم ہو جاتا ہے ایسے انسان سے جس کے دل پر مہر لگ جائے اور دل سخت ہو جائے۔ تو یہ اہل نفاق جب رسول کی نافرمانی کرے، رسول کو دھوکہ دیا، ایمان والوں کا مذاق اڑایا اور جھوٹ کہا انہوں نے رسول سے، غلط عذر، جھوٹ عذر بیان کیا، سزا ان کو یہ ملی فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی دل سخت ہو گیا، حق قبول نہیں کرنے لگا۔ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن یہ سمجھتے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سخت دل والا نہ بنائے، بلکہ نرم دل والا اور قلب سلیم سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کیا ہے نوازے۔ ورنہ حضرات اگر دل سخت ہو جائے اور دل پر کوئی مہر لگ جائے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، تو اس دنیا کی زندگی ایک بہت ہی پریشان کن زندگی انسان کی بن جاتی ہے، آخرت کی زندگی تو پریشان کن ہوتی ہی ہے۔ اور دل کب سخت ہوتا ہے، دل پر کب مہر لگتی ہے؟ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور نافرمانیاں کرتے جاتا ہے
اور ہدایت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے تاکہ کیا ہے باطل کو حق سمجھیں اور حق کو کیا ہے باطل ہی سمجھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اور فرمایا ان اہل نفاق کے بارے میں، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو۔ اے رسول، اے ایمان والو، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اگر تم سب اس غزوہ تبوک سے لوٹ کر کے مدینہ المنورہ جاؤ گے، یعتذرون الیکم، یہ تمہارے پاس آئیں گے اور اپنا مختلف قسم کا طرح کا قسم کا عذر اور مجبوریاں بیان کریں گے کہ میرے ساتھ یہ عذر تھا کہ اس لیے میں نے شرکت نہیں کی۔ دوسرا آئے گا وہ اپنی مجبوری بیان کرے گا تم سے۔ قل، تم سب ان کو کہہ دینا، لا تعتذروا، تم لوگ اپنا عذر بیان نہ کرو، اپنی مجبوری بیان نہ کرو، لن نؤمن لکم، کیونکہ ہم تمہاری تصدیق کریں گے ہی نہیں۔ تم اپنی مجبوری بیان کرتے ہو، عذر بیان کرتے ہو، تم میں سے ہر ایک، لن نؤمن لکم، تم اپنی مجبوری اپنا عذر بیان نہ کرو، کیونکہ ہم تمہاری باتوں پر یقین رکھیں گے نہیں، ہمیں تمہاری باتوں پر بالکل یقین نہیں ہے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اور ہمیں تمہاری باتوں پر یقین کیوں نہیں ہے، ہم تمہیں کیوں جھوٹا سمجھ رہے ہیں، تم حلوے کھاتے ہو تب بھی ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں، کیوں ایسے؟ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری تمام حرکات کے بارے میں ہمیں بتا دیا ہے وحی کے ذریعے۔ اب اللہ کی وحی آ چکی ہے، اللہ نے ہمیں خبر دے دیا ہے، اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے، اور سامنے تم آگے ہو اپنی بات لے کر کے، اپنی خبر لے کر، اب ہم کس کی باتوں کو مانیں؟ انصاف یہی ہے، عقل مندی یہی ہے کہ تمہاری باتوں کو رد کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں پر ایمان رکھیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کبھی ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ کبھی کیا ہے جھوٹ اور بے انصافی کے ساتھ پیش نہیں آ سکتا، نعوذ باللہ۔ یہ تو تمہاری حرکت ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وحی کے ذریعے بتایا ہے، اسی لیے تم سب اپنا عذر کیا ہے بیان نہ کرو۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے اعمالوں کو دیکھ لے گا، یعنی اس کا حساب و کتاب بھی ہوگا۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم سب کو لوٹایا جائے گا جس کو غیب کا علم ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا کہ تم کیا کچھ اس دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں ایک رہنمائی، ایک تعلیم ہے اللہ کے رسول کو، صحابہ کرام کو، بلکہ ہم سب ایمان والوں کو، کہ اہل نفاق کی تصدیق ہم نہ کیا کریں، ان کی باتوں پر یقین نہ رکھا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے قرآن مجید میں اہل نفاق کی قبیح حرکات کا ذکر کر دیا۔ اب اللہ سے بڑھ کر اور اللہ کی وحی سے زیادہ کوئی اور کیا ہے سچی بات اور یقینی بات نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے رسول کو حکم ہوا کہ یہ سب تمہارے پاس اپنا عذر لے کر کے آئیں گے، غلط عذر، جھوٹی باتیں، تو تم ساری باتوں کو رد کر دینا اور کسی کی بھی عذر کو کیا ہے قبول نہ کرنا۔ ایک اور تعلیم دی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ جب اپنا عذر لے کر کے آئیں گے، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، یہ تمہارے پاس تمہارے سامنے آنے کے بعد یہ قسم کھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور قسم کس لیے کھائیں گے؟ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ،
تاکہ تم ان کو معاف کر دو، ان سے اعراض کرو، ان کی باتوں کو سچ مان لو، اس لیے قسم کھائیں گے۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، تم ان سے اعراض کرنا، ان کو ایک کنارے چھوڑ دینا، ان کو اہمیت نہیں دینا، ان کی قسم پر بھی یقین نہ رکھنا۔ انہم رجس، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ناپاک ہو چکے ہیں۔ کیسے ناپاک ہو چکے ہیں؟ برائیوں کا ارتکاب، ایک تو جو برائیوں کا انہوں نے ارتکاب کیا وہ ایک ناپاک چیز، برائیاں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی یہ ایک ناپاک چیز ہے، جھوٹ بولنا یہ بھی ایک قبیح گندہ گناہ اور ناپاک چیز ہے، اور طرح طرح قسم کی انہوں نے کیا ہے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے، یہاں تک کہ انہم رجس، یہ خود کیا ہے ناپاک ہو چکے ہیں۔ ان کی ہر حرکت، ہر کردار جو ہے ناپاکی کا اور برا کردار، بری حرکت ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، جزاءً بما كانوا يكسبون، اور جہنم کی آگ ان کا ٹھکانہ اس لیے ہے جزاءً بما كانوا يكسبون، تاکہ ان کے جو حرکات اور جو ان کے عمل تھے دنیا میں، یہ سب کیا ہے اس کا بدلہ ہے، یعنی جہنم ٹھکانہ یہ سب ان کی حرکتوں کا، ناپاک حرکتوں کا، قبیح حرکات کا کیا ہے ان کا بدلہ مل رہا ہے۔ آگے مزید اللہ تبارک و تعالی اور فرماتے ہیں یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ قسم اس لیے کھاتے ہیں لترضوا عنہم، تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، ان کی باتوں کو مان لو، ان کے عذر کو قبول کر لو، ان سے تم کیا ہے راضی ہو جاؤ، یہ مقصد ان کا ہے، تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، اس لیے یہ قسم کھاتے ہیں۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اب اگر آپ راضی بھی ہو جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ تبارک و تعالی ان فاسقوں سے کبھی کیا ہے راضی نہیں ہو سکتا، یعنی تم راضی تو نہیں ہوگے لیکن مان لو کہ اگر تم اور تمہارے ساتھی ان سے راضی ہو جائیں تو تمہارا راضی ہونا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ اصل رضامندی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ایسے لوگوں سے کیا ہے راضی نہیں ہو سکتا جنہوں نے رسول کو دھوکہ دیا اور ایمان والوں کو کیا ہے تکلیف اور ایذا پہنچائی۔ محترم ناظرین، آج کی اس ملاقات اور اس نشست میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں، مزید اور باتیں انشاءاللہ اگلی نشست اگلی ملاقات میں، اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم